تو واہ اور اسلام کا جسٹس سسٹم بڑا عجیب ہے کہ عورتوں کی عقل آدھی ہے، ان کی گواہی آدھی ہے، اور وہی جیسے اگر گواہی ان کی آدھی دکھائیں بھی تو اس پہ وہی بات ہوتی ہے کہ کیسے مطلب ان کو بیچا جاتا ہے، اور آدمی عورتوں کو بہت بری طرح مار سکتے ہیں، ان کو اجازت دی گئی ہے۔ مطلب جب عائشہ کے اوپر ہی زنا کی تہمت لگی تھی تو یہ حالت تھی کہ علی نے اپنی غلام کو بہت بے رحمی سے مارا تھا، کہ علی نے اپنی غلام کو بلوایا تھا اور پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ آخر کس طرح جو ہے مطلب کہ کیا سچ بولو کہ کیا تم نے کیا دیکھا کہ عائشہ کے اوپر یہ جو جھوٹا الزام لگا رہے ہیں زنا کا، یہ کیسا ہے؟ اور علی نے اسے بہت ہی وائلنٹلی پیٹا اسے، باپ کہ رے یہ جو میں نے لائف آف محمد سیرت ابن ہشام جو ہے البرٹ گولم کا، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، پیج 496 اور سیکشن جو ہے 734، سیکشن 735 کے شروع ہونے سے اوپر ہی ہے۔ ایز فار علی، اور علی جو تھے انہوں نے کہا کہ عورتیں کئی ساری ہیں کہ آپ جو ہے دوسریوں سے بھی جو ہے انہیں آسانی سے بدل کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو علی جو ہے انہوں نے اپنی غلام سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک کام کرو، بریا جو ہے بریرہ اس کو بلاؤ، اور وہ جو ہے علی اٹھے اور اس کو بلایا اور اس کو بہت بے رحمی سے مارا اور کہا کہ سچ بتاؤ اللہ کے نبی کو۔ تو اس نے کہا کہ میں کہتی ہوں کہ میں نے عائشہ کو ہمیشہ اچھا ہی پایا ہے، کہ میں نے ان کے اندر کوئی خامی یا برائی نہیں پائی۔ تو اس طرح کی چیزیں کہ وائلنٹ بیٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے عورتوں کے اندر، اسلامک جو جسٹس سسٹم ہے عورتوں کو مارنے کا، کہ اللہ کے نبی نے کہا اپنی عورتوں کو مارو، تو حضرت عمر آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی عورتیں جو ہیں وہ دلیر ہوتی جا رہی ہیں، ان کے شوہر جب انہیں عورتوں کو مت مارو محمد نے یہ کہا، تو حضرت عمر آئے اور کہا کہ عورتیں دلیر مطلب نڈر ہوتی جا رہی ہیں، تو محمد نے کہا تو پھر اپنی عورتوں کو مارو۔ تو عورتوں کو مارا گیا، اور اس کے بعد یہ حالت تھی کہ کئی عورتیں جو تھیں اس کے اگلے دن ہی محمد کے پاس تقریباً 70 عورتیں جو تھیں وہ آئیں اپنے شوہروں کی شکایتیں لے کے محمد کے گھر ان کی بیویوں کے پاس، اور محمد نے کہا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ یہ بھی نہیں بتایا کون اچھے لوگ نہیں ہیں، شوہر اچھے نہیں ہیں جو عورتوں کو مار رہے ہیں، یا جو ہے مطلب یہ اچھے نہیں ہیں آدمی، یا عورتیں اچھی نہیں ہیں جو شکایتیں لے کے آ رہی ہیں، آدمی اچھے نہیں ہیں، کوئی کلیئر ایکسپلینیشن نہیں، اور آدمیوں کی سزا بھی نہیں دی کہ تم نے انہیں مارا ہے، کوئی تمہیں سزا دی جائے، تمہیں بھی مارا جائے، کوئی سزا، کوئی جسٹس نہیں۔ اور یہی اس حدیث میں بھی آتا ہے، ابن ماجہ کی 1985 پر بھی اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ جی امام صاحب، ایک سمندر ہے صاحب آپ نالج کا، اور آپ کے جو ریفرنسز ہے بہت زبردست ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کسی ٹاپک پر اکثر آپ کے ساتھ چرچا رکھنا چاہیے ریگولرلی، کیونکہ آج جو جسٹس کے اوپر آپ نے جو ریفرنسز دیے ہیں بالکل مطلب ٹو دا پوائنٹ اور بہت اچھے ریفرنسز رہے ہیں، تو میں کمیونٹی میں بھی ڈالوں گا اور یہ چیزیں، اور لوگ سجیسٹ کرنا ہے تو ہمارے ویور سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ٹاپک سجیسٹ کر سکتے ہیں، اور ٹاپک پولیٹیکل نہ ہو، حدیث سے ہی ریلیٹڈ ہو۔ جو ایکسپرٹیز ہے ہمارے فرسٹ امام کے اسلام مذہب اور حدیث سے ہی ریلیٹڈ ٹاپک ہو تو اس پر آگے چرچا کر سکتے ہیں، اور اس پر یہ کافی اچھا ہم پریپیئر کر کچھ سکتے حدیثیں ہیں۔ میں دکھاؤں گا، کچھ حدیثیں میں جی اسکرین شیئر کر کے دکھانا چاہوں گا۔ پہلے کوئی سپر چیٹ آیا اسے ہم لے لیں۔ جی کافر کرش جی پوچھ رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ جی۔ از دیر اینی آیت اور حدیث which states that محمد is granted power as Allah has or anything similar to that? Wanted to sharpen my info۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ بالکل مطلب محمد اور اللہ مطلب محمد کو کچھ ایسی کوئی قوت دی گئی جس سے وہ اللہ بن سکے، مطلب اس سے سملر ٹو اللہ، ایسے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ انڈائریکٹلی تو وہی اللہ تھے، کوئی وہی تو آ نہیں رہی تھی، بٹ دیکھا جائے تو ایسا حدیث میں تو نہیں، بٹ
چاند انہوں نے توڑا ہے حدیثوں میں، یہ ایک بکواس چیز ہے جس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں، اور چاند ٹوٹ کے واپس ایک نہیں ہو سکتا، جیسے میگنیٹ کو آپ دو ٹکڑوں میں توڑ دو، وہ ایک دوسرے کو دور پھینکیں گے، واپس ایک نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اور بھی جو اس طرح کی باتیں ہیں، تو مطلب بہت ہی محمد کے ہاتھ سے 7 پانی کے چشمے پھوٹ گئے، وہ اپنا صاحب وہ دارمی کی حدیث کی ایک عورت نے محمد کا پیشاب پیا تو محمد نے کہا تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، اور اس طرح کی حدیث ہے کہ صحابہ جو تھے وہ پخانہ کھاتے تھے محمد کا شفا کے لیے، بخاری میں آتا ہے تھیراپیوٹک کہ حدیثیں محمد، بول رہے ہیں آپ، تھیراپیوٹک پورے تھیراپیوٹک حدیثیں بول رہے ہیں آپ زبردست۔ تو وہ صاحب محمد جو تھے ان کے وضو کا پانی ٹپکتا تھا، بخاری میں آتا ہے، تو صحابہ اس کو تک اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے شفا کے طور پہ، یا محمد اگر تھوک دیتے تھے وضو کرتے میں تو اس تھوک کو بھی اٹھا کے اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی حدیثیں تو بہت عجیب و غریب ہیں کہ محمد کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نماز پڑھتے میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی کیا دکھتا ہے، پیٹھ کے پیچھے بھی دکھتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، تو ایک طریقے سے سپر نیچرل انسانی بنے ہوئے تھے، مطلب سیزوفرنیا پورا دماغ پہ حاوی تھا، اور ان کے ماننے والے بھی سیزوفرنیا ایک بندے کو پاگلوں کی طرح فالو کر رہے تھے۔ اپوسٹل امام صاحب، یہ الموسو جی کے پاس سے سجیشن ہے ٹاپک کا بہشت زیور، 18+ ٹاپک ہے سر، یہ پیرنٹل گائیڈنس کے حساب سے، مطلب یہ سر بہشت زیور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو جس کا ریویو کر یہ کتاب میری پڑھی ہوئی ہے اشرف علی تھانوی کی، اور بھی ایسی 50 بے وقوف باتیں دیوبند کی کئی کتابیں، فضائل اعمال میں، الامداد رسالے میں، مگر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ابھی یہ کتابیں میرے پاس اویلیبل نہیں ہیں، انڈیا میں ایک ٹائم پہ پڑھتا تھا، مجھے یہ کتابیں یہاں لنڈن میں کہاں سے ڈھونڈوں، اور واپس پھر انہیں اسکین کر کے پوری غلطیاں ان کی واپس سے پڑھ کے ان کے، کیونکہ ریفرنسز یاد نہیں، انہیں مارک کرنا، تو نیٹ پہ آلریڈی وہابیز جو ہیں وہ ان کتابوں کو پسند نہیں کرتے، تو آلریڈی انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ایکسپوز کرا ہے، تو آپ اسلام کے ایک سیکٹ سے دوسرے سیکٹ کی خامیاں جان سکتے ہو، کیونکہ ایک سیکٹ غصے میں دوسرے سیکٹ کے لٹریچر کی بھی غلطیاں بتا دیتا ہے، تو اس ٹیکنیک کو یوز کر کے دیکھ سکتے ہو کہ وہ ایک دوسرے کے اندر کیا غلطیاں نکال رہے ہیں، تو یہ بھی ایک کبھی آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، مطلب کہ فالٹ لائنز دیکھے تھے یہ ایک اس طرح دوسرے سے کے آپ سائڈ سیکھ پر۔ سکتے ہو۔ ایک تو اسٹریم بھی اس ہے میری، وہ مطلب ایک لاسٹ ٹائم کبھی اڈے پہ ایسا ہوا تھا کہ قرآنسٹ بھی آ گئے تھے وہاں پہ، اہل حدیث والے بھی آ گئے تھے، اور ایک ساتھ میں ایک کنفیوزڈ مومن تھا، بچے کو کچھ پتا نہیں تھا، بیچارہ کنفیوز مومن تھا، تو وہ بھی آ گئے تھے، تو تینوں مل کے مطلب اچھی بحث چل رہی تھی، اور بہت زبردست تھا، قرآنسٹ بھائی اپنا پوائنٹ رکھ رہے تھے، اہل حدیث والے اپنا پوائنٹ رکھ رہے تھے، تو بڑھیا تھی وہ ایسی حدیث۔ خیر امام صاحب، جی 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 بتائیے۔ یہ میں نے اسکرین شیئر کرنے سے میں حدیث دکھاؤں کچھ، کہ جی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آگے جی جی صحیح مسلم کے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث 4452، انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1706 sunnah.com پہ سی لگا دیں سرچ کرنا ہو تو، کہ انس بن مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے کھجور کی جو جھاڑیاں ہوتی ہیں اس سے جو ہے ایک اس کو پڑوایا، مطلب ایک آدمی کو بدکاری کرنے پر، بدکاری نہیں، شراب پینے پر، معافی چاہتا ہوں، تو اسی طرح ابو بکر جو تھے وہ بھی 40 کوڑے پڑوایا کرتے تھے اپنے دور میں، عمر جو تھے انہوں نے 80 کر دیے تھے، کیونکہ پوچھا بھی تھا کسی نے کہ سب سے جو ہے آسان سزا کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے آسان سزا جو ہوتی ہے حضرت عمر نے بتایا تھا کہ وہ 80 کوڑے ہوتے ہیں، تو 80 کوڑوں کی سزا سب سے آسان ہوتی ہے، تو حضرت عمر 80 پڑھواتے تھے اس لیے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث 4457 پہ بھی، کہ حدیث 1707A، کہ حدین بن المنذر جو ہیں وہ ابو ساسان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ولید جو تھے وہ پھر رک جائیں، اس کے کام کے پوائنٹ پہ آؤں، یہ حدیث فالتو، ہاں،
تو وہ کہتے ہیں کہ ولید جو تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک عثمان بن عفان نام کا ایک شخص تھا، اس نے 2 رکعت پڑھیں ظہر کی نماز کی، اور اس کے بعد کہا کہ میں 2 لوگوں کو جو ہے گواہ بناتا ہوں کہ حمران جو ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی نے شراب پی ہے، اور دوسرا آدمی بھی کہتا ہے کہ ہاں کہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ اسے الٹی ہو رہی تھی۔ عثمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اس نے الٹی کری ہے، اس کا مطلب اس نے شراب ہی پی ہوگی۔ تو عثمان کہتے ہیں علی سے کہ علی کھڑے ہو اور ایک کام کرو، اسے کوڑے لگاؤ۔ علی جو ہے کہتے ہیں حسن سے، حسن تم کھڑے ہو اپنے سب سے بڑے بیٹے سے کہ اسے کوڑے لگاؤ۔ اور اس کے بعد جو ہے حسن جو ہیں وہ اسے کوڑے لگاتے ہیں، اور اسے اور اس کے بعد عبداللہ بن جعفر جو ہیں وہ کھڑے ہو کے جو ہے اسے کوڑے لگوانے کا حکم دیتے ہیں، اور اسے کوڑے لگوانا شروع کروائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے 40 کوڑے جب لگتے ہیں تو علی کہتے ہیں کہ بس کرو حسن سے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی 40 کوڑے ہی پڑھواتے تھے، ابو بکر جو ہیں وہ 40 کوڑے پڑھواتے تھے شرابی کو، مگر عمر جو تھے وہ 80 کوڑے پڑھوایا کرتے تھے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری سنت ہے، مگر مجھے جو ہے 40 کوڑے جو ہیں وہی میرے نزدیک جو ہے سب سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شراب پی لے تو اس پہ 40 کوڑوں کی سزا ہے، یا حضرت عمر جو تھے 80 کوڑوں کی پڑھواتے تھے تو 80 پڑھوائے جا سکتے ہیں۔ نہیں مگر وہ تو اور مجھے تو بیچارے شرابی آگے بھی پر حدیث، افسوس ہو رہا ہے امام صاحب۔ جی جی کنٹینیو کریں۔ ہاں اس نے ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے، تو چوری تو نہیں، وہی ہنگامہ ہے سوچ کہ رہا لڑکا تھا تھوڑی سی تو تھوڑی پی ہے۔ سی تو میں وہی یاد کر تو رہا تھا، اور بیچارے کو دو کوڑوں میں، بیچارہ 2 کوڑوں میں اس کا پورا ہینگ اوور اتر جائے گا۔ مجھے وہ اب شرابی حنین پر کا بھی یہی بڑا ہوا افسوس ہو رہا کہ ایک حنین کا بھی ایک آدمی تھا جس نے شراب پی تھی، کہ اس کو بھی اس آدمی نے شراب پی تھی، اور اس کے بعد اس کو جو ہے محمد کے پاس لایا گیا، تو محمد جو ہیں اس نے اسے تھروز محمد جو ہے اس نے اس کے منہ پہ کچھ وہ مارا، 1 سیکنڈ مجھے، تو محمد جو ہے انہوں نے اس کے چہرے پر دھول ڈالی، اور اس کے بعد اپنے صحابہ سے کہا کہ اسے مارو، اور اس کو جو ہے اس کو جوتیاں مارو، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا بعد میں۔ اور پھر محمد جو تھے انہوں نے جب مر گئے تو ابو بکر جو تھے 40 کوڑے پڑھواتے تھے شراب پینے پر، عمر 80 کوڑے پڑھواتے تھے، اور یہی بات آئی کہ عثمان جو تھے وہ بھی جو تھے دونوں سزاؤں میں سے کوئی سی بھی دے دیتے تھے، مگر علی جو تھے ان کا ٹائم جو تھا انہوں نے 40 کوڑے پڑھوائے تھے، کچھ حدیث میں آتا ہے، مگر معاویہ جو تھے ان کو بھی 80 کوڑوں کی سزا ہی پسند تھی۔ اور کچھ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ عثمان جو تھے وہ بھی اکثر کبھی کبھی 80 کوڑوں کی سزا دیا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام میں شرابیوں کے لیے ایک جسٹس ہے۔ تو اور بھی کافی مطلب اسلام میں جسٹس کی بات کری جائے تو ایک سرکاری ایک عورت تھی جو ایک مطلب ایک لونڈی تھی، اس کا ایک سرکاری غلام نے اس کی عزت لوٹ لی، تو محمد جو تھے انہوں نے صرف اسے کوڑے لگوائے، اور اس کے بعد یہی کرا کہ جو حضرت عمر جو تھے جب انہوں نے اسے کوڑوں کی سزا دلوائی تو یہی ہوا کہ اس عورت کی جو قیمت کم ہوئی تھی اس آدمی پہ فائن لگایا گیا، کیونکہ اب وہ ورجن نہیں رہی تھی، اس کا تو ریپ کر دیا کسی نے، تو اس کی جو قیمت کم ہوئی تھی اس آدمی کو تو ضلع وطن کر دیا، اس کو بھگا دیا اس کے شہر سے کوڑے لگنے کے بعد، اور اس پہ فائن لگایا گیا، کیونکہ اس عورت کا جتنا ریٹ کم ہو چکا ہے اس غلام عورت کا وہ اسے فائن پے کرنا پڑا، اور عورت کو کوئی سزا نہیں ہوئی کیونکہ اس کا زبردستی ریپ ہوا تھا۔ تو یہ تو غلام ایسا عورتیں لگ جو رہا ہے ہیں، کہ وہ کوئی کار خریدے سر کا دکھ رہا ہے مجھے تو، کار یوزڈ ہو گئی تو چلو بھائی اس کا ریٹ گر گیا، کیا یار اتنی بڑھیا ہاں اس چیزیں کا ہیں۔ ریٹ کم ہو گیا، اور عورتیں ایکچولی کام کے ساتھ ہی تھیں، اگر عورتوں کا ہم یہ دیکھیں کہ انہیں کس کام میں لیا جاتا تھا، کیونکہ یہ لونڈی بنانے کا سسٹم جو تھا وہ کیوں ہوتا تھا اسلامک، اگر جسٹس میں ہم دیکھیں، میں ایک حدیث سے شیئر کروں گا کہ ان عورتوں کو بیچ کے ہتھیار جو تھے وہ خریدنا ایک
کا ایکچولی مین جو ہے ایک مقصد ہوتا تھا جی کہ تاریخ جی الطبری میں آتا ہے اس کا والیوم 8 پیج 39 پہ کہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے سعد بن زید الانصاری جو تھے ان کو جو ہے کچھ غلاموں کے ساتھ جو بنو قریظہ کی تھیں ان کو نشت بھیجا تاکہ انہیں بیچا جائے اور بدلے میں کچھ گھوڑے یا کچھ ہتھیار خریدے جائیں. اور اسی طرح یہ بات تو تاریخ الطبری کے اندر تھی والیوم 8 یعنی 8ویں جلد کے اندر پیج 39 پہ اس کا جو سیکشن 1498 دکھ رہا ہے. اسی طرح جو سیرت ابن ہشام ہے جیسے سیرت ابن اسحاق بھی کہتے ہیں اس کے پیج 466 پہ سیکشن 693 پہ یہی چیز آئی کہ بنو قریظہ کی جو عورتیں تھیں ان کو نشت بھیجا گیا تاکہ ان کو بیچ کر گھوڑے اور اسلحہ جو ہے ہتھیار وہ لیا جائے. اور اسلام کے اندر یہ چیز ہے کہ کسی آدمی سے محمد کہتے ہیں ابن ماجہ میں حدیث 1986 پہ کہ سوال بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن اس سے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو مارتا تھا تو وہ کیوں مارتا تھا، اس کا بھی اس سے کوئی سوال جو ہے وہ قیامت کے دن نہیں لیا جائے، کوئی سوال اس پہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک کمنٹ آیا کافر کرش جی نے بولا ہے کہ حدیث آر بیٹر دین کامیڈی نائٹس. مطلب کامیڈی یہ بالکل نائٹس میں بھی اس بات ہمیں کو کپل شرما کا کامیڈی نائٹس آتا ہے کافی کامیڈی حدیث ہے یہ تو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے امام صاحب. یہ ہیومن یہ سب سے ٹریفکنگ ہے، جیسے ٹیم آٹو باٹس فین بول رہے ہیں یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے کہ بیچا جا رہا ہے عورتوں کو غلام بنا کے بالکل بالکل کافروں کی، اور ایک طریقے سے ہیومن ٹریفکنگ ہے کہ ان عورتوں کو بیچ کر ان عورتوں کو بیچ کر یہ چیز کری جا رہی ہے کہ اسلحہ خرید رہے ہیں اسلحہ وغیرہ خریدتے کرتے بہت ہی واحد قسم کا ایک سسٹم ہے مطلب ایکسپلائٹیشن ہے پوری طریقے سے ایکسپلائٹیشن ہے. اور ہاں یہ بولتے بھی ہیں کہ سلیوری ہم نے ختم کیا ہے. بھائی آپ نے تو الٹا پڑھا ہے اپنے پریکٹیکل ریزنس کے لیے آپ نے تو پڑھا ہے الٹا سلیوری. دنیا میں آج بھی بی سی کا آرٹیکل میں نے دکھایا تھا کہ جتنی سلیوری آج مسلمز کی وجہ سے دنیا میں کسی چیز کی وجہ سے نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ تو مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں. کوئی اور انسان اگر ہیومن ٹریفکنگ کرتا ہے اگر عورتوں کو بیچتا ہے تو وہ اسے اپنے ریلیجن کا پارٹ نہیں مانتا، بٹ یہ لوگ تو وہ چیز جو ہے ثواب سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نبی کا کال ہے، اللہ کا کال ہے، وہ اسے ایک ریلیجن کا پارٹ سمجھتے ہیں. بالکل صحیح بولا آپ نے کیونکہ یہی پرابلم ہے امام صاحب کہ اس کو ایک ڈیوائن ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں. بھائی وہ بندہ اگر جو کر رہا ہے وہ اگر آپ اس کو کوئی دوسرا آلٹرنیٹ اگر پروفیشن دے دے تو وہ ہٹ بھی جائے گا اس چیز سے. پر یہاں تو ایک الگ ہی سٹوری چل رہی ہے. یہاں تو ان کے لیے ڈیوائن ہے. یہ تو یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ایک مذہبی ڈیوٹی ہے. یہ ایک بہت بڑی پرابلمٹک چیز ہے. تو امام صاحب مطلب اسلام میں اگر میں دیکھوں جسٹس یا تو ایک ڈیٹرنس کی وجہ کے طور پہ ہے جس میں اگر کوئی چوری کرے ہاتھ کاٹ دے، یا پھر ریٹریبیوٹیو ہے مطلب کہ وہ جو حمورابی کا ایک کوڈ تھا. دیکھیے جو فرسٹ لا گیور جسے کہتے ہیں حمورابی، اس نے کہا تھا کہ آئی فار این آئی اینڈ ٹوتھ فار اے ٹوتھ. جو بھی غلط کرے گا مطلب کوئی کسی کو مارے گا تو وہ بھی قتل کرے گا. تو یہ دو چیزوں میں آتا ہے اسلام کا جسٹس سسٹم. اب اکثر مومن آ کے ہم سے پوچھتے ہیں اور اکثر آپ نے ڈیبیٹ میں دیکھا بھی ہوگا، یہ امام صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ساحل کے چینل پر ہم دیکھتے ہیں، ڈسٹوپیا ٹو ریزن پر بھی اور آزاد گراؤنڈ پر. تو مومن جو آتے ہیں وہ اکثر آ کے بولتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیا سسٹم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی اگر کوئی چوری کرے تو آپ کیا سزا دیں گے، کوئی اگر ریپ کیا تو آپ کیا کریں گے. تو آپ اس کوشچن کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اپنے کو ایک ڈیلیما میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی سسٹم بتائیں نا، تو آپ کے حساب سے کیا سسٹم ہونا چاہیے. سر اس پہ ایک جواب اور دیا تھا کہ آنکھ کے بدلے اگر آنکھ ہی اگر مطلب پھوڑی جائے گی تو ہر انسان اندھا ہو جائے گا دنیا میں. ہاں وہ اور تو ہے وہ ہے بٹ اس گاندھی کے جی لیے نے بولا. کوئی سخت وہ ہو اس طرح آپ نے اگر چلیں ٹھیک ہے اگر یہ کیسز ریپ کے ہو رہے ہیں بٹ سعودی میں کوئی رپورٹ نہیں کرتا، اگر آدمی کو پتا ہے کہ اگر 4 گواہ نہیں لا پایا تو مجھے کو سزا ہو جائے گی، یا مسلم کنٹریز میں جہاں تھوڑا بھی شریعہ لا بالکل چلتا ہے صحیح. تو کوئی عزت کی وجہ سے اپنے کیسز نہیں لے جاتا ہے. وہاں ریپ کیسز اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں، میڈیا چھپاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شریعہ لا جو ہے کوئی بھی چینج لے آیا ہو.
اور جتنی زیادہ ایک ریسٹرکٹڈ سوسائٹی ہوگی وہاں اور زیادہ ایسے کیسز ہوں گے، بہت زیادہ، مطلب جہاں آپ لوگوں کو سب سے زیادہ پورن مسلم کنٹریز میں دیکھی جاتی ہے، جہاں آپ ایسا کر دو گے کہ لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، گھوم ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک عجیب بھی ایک سروے ہوا کہ پورن جو ہے دنیا میں ریپ کیسز کو کم کر دیتا ہے۔ عجیب ایک چیز تھی کہ جہاں کہ پورن ویڈیوز جو ہیں دنیا میں ریپ کیسز کو کم کر رہی ہیں، جہاں پہ یہ حالت ہے کہ اگر یہ سوچا جاتا ہے مسلم کنٹریز میں کہ پورنوگرافی کو بین کر دو، ریپ کیسز اور بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آدمی سوچتا ہے کہ یار ایٹ لیسٹ لڑکیاں جو ہیں، مطلب اس کو سوسائٹی میں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں تو دیکھنے کو مل ہی نہیں رہی، اب انٹرنیٹ پہ پورنوگرافی دیکھ کے اپنی حوث کی بھوک اتارتے، اس کو بھی بند کر دیا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورنوگرافی ایک بہت گندی چیز ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہیں سے بھی، میں پورنوگرافی سے سخت نفرت کرتا ہوں، بٹ یہ مسلم کنٹریز میں جو ہے پورنوگرافی ریپ کیسز کو کم کر دیتی ہے۔ مسلم کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہاں پہ لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں سیکشولی کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے دماغ کو یہ چیزیں دیکھ کے ٹھنڈا کر لیتے ہیں، بٹ جب ان کو یہ چیزیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی تو ریپ کیسز بہت ہی رائز پہ چلے جاتے ہیں۔ تو تو بالکل اس صحیح پہ ہے سزا کیا کہا ہو، آپ نے۔ وہ تو مجھے ڈیموکریسی کا ہی زیادہ اچھا لا ہے کہ ایسے لوگوں پہ کوئی 10 سال 12 سال عمر قید یہی زیادہ ان لوگوں کو ایک ٹیچ کر سکتی ہیں۔ یہ جو باقی پنشمنٹس ہیں، مطلب یہ جو اسلامک، یہ نہیں لگتا کہ کچھ سدھاریں گی انسان کو۔ انسان سوچے گا چلو یار ریپ کر دو، اگر پکڑا گیا کیا ہوگا کہ مجھے میرا ایک سر اڑا دیا جائے گا، تو وہ اتنا سوچتا نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ہر دن مر کے جینا پڑے گا ایکچولی جیل میں، وہ سوچتا ہے کہ چلو میرا تو کام تمام ہو جائے گا 4-5 منٹ میں، تو وہ ان چیزوں سے رکنا نہیں چاہتا۔ مطلب کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کون کی بات کریں، امام صاحب کی اگر کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، آگے شاید 50 سال میں مسلم کمیونٹی اتنی ریفارم ہو جائے کہ اگر کوئی بچہ حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہے تو ماں باپ اس کو پکڑ کے ماریں گے، بولیں گے بھیا تو کیا کر رہا ہے بھائی، بیٹے کیا کر رہے ہیں آپ، کون بک کیوں پڑھ رہے ہیں، بول کے ماریں گے اس کو پکڑ کے۔ ایسے پاسبلٹی تو لگ رہی ہے، کیا بولتے ہیں امام صاحب آپ؟ ہاں، پاسبلٹی مجھے لگ رہی ہے۔ کیونکہ وہ پڑھنا ہے کہ آلموسٹ پون پڑھنے کے برابر ہے بھائی، ایروٹک لٹریچر ایک دم گندا، ایک ایروٹک لٹریچر پڑھو اور حدیث پڑھو، بالکل ایک ہی بات ہے، تو زیادہ کچھ فرق نہیں ہے۔ تو امام صاحب کمپلیٹ کرتے ہیں، 1.5 گھنٹے کا شو ہوا، بہت اچھا بولا ہے آپ نے، کافی اچھے ریفرنسز دیا ہے آپ نے۔ اور امام صاحب کی بات سے ایک تو چیز کلیئر ہے کہ اسلام میں جسٹس بالکل ایک اندھیرا ہے، ایک بالکل اندھیرا کمرہ ہے، آپ کو کچھ نہیں نظر آتا ادھر، کیونکہ یہاں پہ بالکل ایک آرچائک اور ہزاروں سال پرانا سٹونج سسٹم کا جسٹس ہے، جو ریٹریبیوٹیو ہے، مطلب کہ ہمورابی ٹائپ کا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، یا ایک ڈیٹرنس ہے جس میں آپ کو ہاتھ پیر کاٹ دینا چاہیے، اگر کوئی ایک ایگزامپل کی طرح آپ ہاتھ پیر کاٹ دو اس کا، جس کا بڑا اچھی طریقے سے امام صاحب نے ایکسپلین کیا اور کئی ریفرنسز بھی دیے۔ دیکھیے دوسرے بھی جسٹس سسٹم ہیں جو آج ویسٹرن کنٹریز میں چل رہے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں چل رہے ہیں۔ آپ ایک یوٹیلیٹیرین جسٹس سسٹم بھی ہوتا ہے جس میں آپ جو غلط کام کر رہا ہے اس کو آپ تھراپی کے تھرو، ریفارم کے تھرو آپ سوسائٹی میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک ریسٹوریٹو جسٹس بھی ہوتا ہے جس میں جو بندہ جو غلط کام کرتا ہے آپ اس کو بولیں گے کہ یو گو اینڈ کلین دا میس، مطلب کہ ایک بڑا اچھا ایک مووی کا ایک ایگزامپل جو سچ والا جی دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کوئی راجش کھنہ کا مووی ہے جس میں وہ ایک ٹرک ڈرائیور رہتا ہے اور کسی کو مار دیتا ہے، کسی ایک بندے پہ گاڑی چڑھا دیتا ہے۔ اب وہ بیچارہ جو بندہ جو مرتا ہے وہ صرف اکیلا ایک ہی ممبر ہوتا ہے جو کمانے والا رہتا ہے اپنی فیملی کے لیے۔ تو جو جج جو فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے، وہ یہ کرتا ہے کہ اب وہ ڈبل محنت کرے گا اور دونوں فیملیز کو چلائے گا۔ تو یہ جو جسٹس سسٹم ہے، اور یہ بڑی اچھی فلم تھی اور اکثر سچوالا جی اس کا بہت ایگزامپل دیتے ہیں، تو یہ ایک ریسٹوریٹو جسٹس سسٹم ہے کہ بھئی آپ نے غلطی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کا سر کاٹ دیں، پیر کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں۔ اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو اب آپ ہی اس کو سدھاریے۔ آپ نے کسی کی جان لی ہے نا، تو اب آپ اس کا جو بچہ ہے، اب آپ اس کی ایجوکیشن کی فیس پے کریے بھائی۔
اس بچے کی ایجوکیشن کی فیس اب آپ کو پے کرنا ہے. غلطی سے پتا ہے بھائی غلطی سے آپ سے جان لے لیا, پر جان تو گئی ہے نا ایک بندے کی. تو اب آپ اس کے بچے کی فیس پے کریے, اس کے ماں باپ کا, اس کے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے پازیٹیو امام صاحب, آلٹرنیٹ ہے. حدیث ہے یا قرآن ہے, اس کے آلٹرنیٹ کئی سسٹمز ہے دنیا میں, کئی ایتھیکل سسٹمز ہیں جس کے بارے میں ہم غور و فکر کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ امام صاحب آپ کے ٹائم کے لیے. اور ابھی میں اسٹریم کلوز کرتا ہوں. جے ہند. جے ہند.